السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو آل آف یو۔ تو ایک بار پھر آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل چاک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی پہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ویڈیو RPSC اسسٹنٹ پروفیسر اور دیگر تمام ایگزام کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہوگی، تو بنے رہیے اس ویڈیو میں اینڈ تک بنا اسکپ کیے ہوئے۔ اور آگے کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر 9045220432 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا پہلا سوال ہے، میر امن نے ملا حسین وائز کاشفی کی کس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، اخلاق محسنین۔ نیکسٹ سوال ہے، تذکرہ گلشن ہند کس نے لکھا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، مرزا علی لطف۔ نیکسٹ سوال ہے، جو احسان ولی نے اردو شاعری پر کیا ہے وہی احسان گلکرسٹ نے اردو نثر پر کیا ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، مولوی عبدالحق۔ نیکسٹ سوال ہے، گل مغفرت کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، سید حیدر بخش حیدری۔ نیکسٹ سوال ہے، مندرجہ ذیل میں کس نے شکنتلا کا اردو میں ترجمہ کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4، میر کاظم علی جواں۔ نیکسٹ سوال ہے، اردو کا پہلا اخبار کون سا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، جامع جہاں نما۔ نیکسٹ سوال ہے، اخبار جامع جہاں نما کب جاری ہوا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، مارچ 1822۔ نیکسٹ سوال ہے، ہندوستان کا پہلا شہید صحافی کون تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، مولوی محمد باقر۔ نیکسٹ سوال ہے، لوگ ایک آنا دے کر اخبار خریدتے اور ایک آنا دے کر پڑھواتے تھے، یہ شہرت کس اخبار کو نصیب ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، زمیندار۔ نیکسٹ سوال ہے، رسالہ نوائے ادب کس انجمن کا ترجمان ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4، انجمن اسلام اردو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ ممبئی۔ اگلا سوال ہے، دہلی کالج سے شائع ہونے والے فوائد الناظرین کے مدیر کون تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، ماسٹر رام چندر۔ اگلا سوال ہے، دہلی کالج کا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، 1825۔ نیکسٹ سوال ہے، رجب علی بیگ سرور کو کس بادشاہ کے حکم سے جلا وطن کیا گیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، غازی الدین حیدر۔ نیکسٹ سوال ہے، مرزا ظاہردار بیگ کس ناول کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، توبۃ النصوح۔ اگلا سوال ہے، قصہ مہر افروز دلبر کے مصنف کون تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، عیسوی خاں بہادر۔ نیکسٹ سوال ہے، محسن الملک کا پورا نام کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، سید مہدی علی۔ نیکسٹ سوال ہے، چند ہم عصر کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، مولوی عبدالحق۔ نیکسٹ سوال ہے، منٹو نے میرا صاحب کے عنوان سے کس کا خاکہ پیش کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، محمد علی جناح۔ نیکسٹ سوال ہے، پریم چند کا پہلا ناول اسرار معبد کس اخبار میں شائع ہوا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، آوازۂ خلق۔ نیکسٹ سوال ہے، ڈرامہ لیل و نہار کس نے لکھا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4، طالب بنارسی۔ نیکسٹ سوال ہے، آغا حشر کاشمیری کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو
تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 بنارس میں۔ نیکسٹ سوال ہے، ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر و آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر اور تعمیر کی روح ہو، یہ کس کا قول ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 پریم چند۔ نیکسٹ سوال ہے، چلتا پرزا کس کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 احسن لکھنوی۔ نیکسٹ سوال ہے، نقش فریادی کس کی شاعری کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 فیض۔ اگلا سوال ہے، نہ سوال وصل نہ عرض غم نہ حکایتیں نہ شکایتیں، تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے، یہ کس کا شعر ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 فیض احمد فیض۔ نیکسٹ سوال ہے، رسالہ گفتگو کے مدیر کون تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 سردار جعفری۔ اگلا سوال ہے، شاعر مزدور کے نام سے کون مشہور ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 احسان دانش۔ اگلا سوال ہے، اس آباد خرابے میں کس کی خود نوشت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 اختر الایمان۔ نیکسٹ سوال ہے، مندرجہ ذیل میں جعفر تھانیسری کی خود نوشت کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 تواریخ عجیب۔ اگلا سوال ہے، یادگار حالی کس کی لکھی ہوئی سوانح عمری ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 صالح عابد حسین۔ اگلا سوال ہے، غبار خاطر کے خطوط میں مولانا آزاد کے مکتوب الیہ کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 حبیب الرحمن خان شیروانی۔ نیکسٹ سوال ہے، وائز معجزۂ حسنی کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 ڈپٹی نذیر احمد۔ اگلا سوال ہے، شبلی کی سیرت النبی کو کس نے مکمل کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 سید سلیمان ندوی۔ نیکسٹ سوال ہے، بگا حسینی کس ناول کا ایک کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 امراء جان ادا۔ نیکسٹ سوال ہے، مرزا ہادی رسوا کا انتقال کب ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 1931۔ اگلا سوال ہے، امیراً امراء جان کو اغوا کرنے والے شخص کا کیا نام تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 دلاور خان۔ نیکسٹ سوال ہے، اندر سبھا میں کس کا قصہ بیان کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 سبز پری اور گلفام۔ نیکسٹ سوال ہے، اودھ اخبار کے پہلے مدیر کون تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 منشی نول کشور۔ اگلا سوال ہے، سلطان حیدر جوش کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 افسانہ سے ہے۔ اگلا سوال ہے، طلسم خیال کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4 کرشن چندر۔ اگلا سوال ہے، انشائیہ نگار اپنے مشاہدات کا اظہار کس طرح کرتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 شگفتگی سے۔ اگلا سوال ہے، چرن داس چور کس کا ڈرامہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 حبیب تنویر۔ نیکسٹ سوال ہے، یادگار غالب کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4 سوانح نگاری سے۔ اگلا سوال ہے، سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ کس کا مضمون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4 محمد حسین آزاد۔
اگلا سوال ہے شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار کس نے لکھا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 محمد حسین آزاد۔ نیکسٹ سوال ہے مولانا آزاد نے موسیقی کے گر کس سے سیکھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 اگلا سوال ہے واردات کے افسانے بدنصیب ماں کس مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4 بیوہ۔ نیکسٹ سوال ہے نسو کی بیوی کا کیا نام ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 فہمیدہ۔ نیکسٹ سوال ہے نثری نظم کا پہلا مجموعہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 پگھلا نیلم۔ اگلا سوال ہے نظم کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 عربی۔ اگلا سوال ہے جمیل مظہری کا تعلق کس تحریک سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 ترقی پسند تحریک سے ہے۔ اگلا سوال ہے نئی دنیا کو سلام کس کی طویل نظم ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 سردار جعفری۔ نیکسٹ سوال ہے ایک ساغر بھی عنایت نہ ہوا یاد رہے ساقیہ جاتے میں محفل تیری آباد رہے، یہ کس کا شعر ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 چک بست کا۔ اگلا سوال ہے گلِ نغمہ کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 فراق گورکھپوری کا ہے۔ اگلا سوال ہے فراق گورکھپوری کے مجموعہ روح کا تعلق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 رباعی۔ نیکسٹ سوال ہے مندرجہ ذیل میں کون فورٹ ولیم کالج سے وابستہ نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4 فضلی۔ اگلا سوال ہے بڑے گھر کی بیٹی کس کا افسانہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 پریم چند۔ اگلا سوال ہے کون سا ناول قرۃ العین حیدر کا نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 چاندنی بیگم۔ نیکسٹ سوال ہے آخر گؤدان مس مالتی کا تعلق کس پیشے سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4 میڈیکل۔ نیکسٹ سوال ہے مندرجہ ذیل میں کسے مکتوب الہ کے نام سے جانا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4 جس کو خط لکھا جائے۔ اگلا سوال ہے محروم کا پورا نام کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 تریلوک چند۔ نیکسٹ سوال ہے منصور موہنہ کس کا ناول ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 عبدالحلیم شرر۔ اگلا سوال ہے رسالہ دلگداز کے ایڈیٹر کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 عبدالحلیم شرر۔ اگلا سوال اپنے ناولوں کے ذریعے کس نے تاریخ اسلام کو زندہ کرنے کی کوشش کی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 عبدالحلیم شرر۔ نیکسٹ سوال ہے حاجی بگلول کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4 آپشن نمبر 1 سجاد حسین۔ نیکسٹ سوال ہے مندرجہ ذیل میں کس کا تعلق اودھ پنچ سے نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4 مرزا نواب مرزا شاہ۔
اگلا سوال ہے منٹو کے افسانے نیا قانون کا مرکزی کردار کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 منگو۔ نیکسٹ سوال ہے نیا قانون کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 وطن سے محبت۔ اگلا سوال ہے کالی شلوار میں کس کی زندگی کی تصویر پیش کی گئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 طوائف۔ اگلا سوال ہے ارہر کا کھیت کس کا مزاحیہ مضمون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 رشید احمد صدیقی۔ اگلا سوال ہے شیطان کی یاد کس کا مضمون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 رشید احمد صدیقی۔ اگلا سوال ہے آب غم کس کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 مشتاق احمد یوسفی۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل میں مجتبیٰ حسین کے خاکوں کا مجموعہ کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 آدمی نامہ۔ نیکسٹ سوال ہے میر قربان علی داستان گو کا خاکہ کس نے لکھا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4 شاہد احمد دہلوی۔ اگلا سوال ہے مکمل آزادی کا تصور 1921 میں کس شاعر نے پیش کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 حضرت موہانی۔ نیکسٹ سوال ہے رسالہ اردو معلیٰ کون نکالتا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 حضرت موہانی۔ اگلا سوال ہے شاعر شباب کے نام سے کون مشہور ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 جوش ملی آبادی۔ نیکسٹ سوال ہے گریز کس کا ناول ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 عزیز احمد کا۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل میں کون انتظار حسین کا ناول نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4 شب گزیدہ۔ اگلا سوال ہے کرشن چند کے افسانے ان داتا کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 کہتے بنگال۔ اگلا سوال ہے روبوٹیک سنگھ کا اصلی نام کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 بشن سنگھ۔ نیکسٹ سوال ہے توبۃ النصوح میں کلیم نے کس شاعر کے دیوان کو بہت عمدہ بتایا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 نذیر اکبر آبادی۔ اگلا سوال ہے فیض کا مجموعہ کلام نقش فریادی کب شائع ہوا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 1941۔ اگلا سوال ہے سرور جہاں آبادی کا دوسرا تخلص کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 وحشت۔ اگلا سوال ہے ابتدا میں فراق گورکھپوری کس کے شاگرد تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 وسیم خیر آبادی۔ اگلا سوال ہے فراق کے خطوط کے مجموعے من عالم کے خطوط کس کے نام لکھے گئے تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 محمد طفیل۔ اگلا سوال ہے مغربی طرز معاشرت کا ہدف طنز بنانے والا شاعر کون تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 اکبر الہ آبادی۔ اگلا سوال ہے امراؤ جان ادا کا کردار فضل علی کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 ڈاکو۔ نیکسٹ سوال ہے حیات جاوید کس کی سوانح ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 سر سید کی۔ نیکسٹ سوال ہے مندرجہ ذیل میں کون فیض کا مجموعہ کلام نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 یادوں کی بارات۔ اگلا سوال ہے صحیح زمانی ترتیب کس زمرے میں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4 فسانے آزاد امراؤ جان ادا اور گودان۔
نیکسٹ سوال ہے، سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے، یہ کس کا شعر ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4، علامہ اقبال۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل میں کس زمرے کا تعلق افسانے سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، آب حیات، سخندان فارس اور میرات العروس۔ نیکسٹ سوال ہے، طوطا کہانی کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4، حیدر بخش حیدری۔ نیکسٹ سوال ہے، مندرجہ ذیل میں کس کا تعلق صنف انشائیت سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، گزرا ہوا زمانہ۔ نیکسٹ سوال ہے، طلب فضول ہے کانٹے کے پھول کے بدلے، نلے بہشت بھی ہم ہوں رول کے بدلے، یہ کس کا شعر ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، چک بست۔ نیکسٹ سوال ہے، مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کس کا لکھا ہوا خاکہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4، فرحت اللہ بیگ۔ اگلا سوال ہے، عود ہندی کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، غالب کا۔ اگلا سوال ہے، انجمن ترقی پسند مصنفین کے لکھنؤ اجلاس کی صدارت کس نے کی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، پریم چند۔ اگلا سوال ہے، لندن کی ایک رات کس کا ناول ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، سجاد ظہیر۔ اگلا سوال ہے، صبرس کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، ملا وجہی۔ اگلا سوال ہے، کندن کا خاکہ کس نے لکھا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، رشید احمد صدیقی۔ نیکسٹ سوال ہے، فورٹ ولیم کالج میں شعبہ ہندوستانی کا صدر کون تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، گلکرسٹ۔ نیکسٹ سوال ہے، مندرجہ ذیل میں کس کا شمار رومانی نثر کے معماروں میں ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، مہدی آفادی۔ اگلا سوال ہے، بننے بھائی کے نام سے کون مشہور ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، سجاد ظہیر۔ اگلا سوال ہے، کس نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، غالب نے۔ نیکسٹ سوال ہے، لفظ اردو کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، لشکر کے۔ اگلا سوال ہے، امیر خسرو ہندوی، گجری اور دکنی کے الفاظ کس زبان کے لیے استعمال کرتے تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4، اردو۔ نیکسٹ سوال ہے، ریختہ کس زبان کو کہا جاتا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، اردو کو۔ نیکسٹ سوال ہے، تاریخ سرکشی بجنور کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، سر سید کا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، کلچر اینڈ سویلائزیشن کا مترادف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، تہذیب و تمدن۔ نیکسٹ سوال ہے، دربار اکبری کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، محمد حسین آزاد۔ اگلا سوال ہے، دلی کا ایک یادگار مشاعرہ کس جدید خاکہ نگار کی خاکہ نگاری ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، فرحت اللہ بیگ۔ نیکسٹ سوال ہے، کس مشہور ادیب کے خطوط میں چائے کا ذکر جامع آتشیں یا جامع صبوحی کے نام سے کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، مولانا ابوالکلام آزاد۔ نیکسٹ سوال ہے، قید خانے کی چار دیواری کے اندر بھی سورج ہر روز چمکتا ہے اور چاندنی راتوں میں کبھی قیدی اور کبھی
اور غیر قیدی میں امتیاز نہیں کیا، کس کے خط کی عبارت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3۔ اگلا سوال ہے صبرس ملا وجہی کا شاہکار کس نوعیت کی کتاب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4، تمثیل۔ نیکسٹ سوال ہے اردو کا سب سے پہلا ناول نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، نذیر احمد کو۔ نیکسٹ سوال ہے سر سید کے آثار سنادید میں سر سید کے علاوہ کس نے اس کام میں ہاتھ بٹایا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4، امام بخش صاحبائی۔ اگلا سوال ہے ڈرامہ انارکلی کس ڈرامہ نگار کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، امتیاز علی تاج۔ نیکسٹ سوال ہے اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا حصہ کس کا تحقیقی کارنامہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، عبدالحق۔ نیکسٹ سوال ہے مرحوم دہلی کالج کس تحقیق نگار کا ادبی کارنامہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، عبدالحق۔ نیکسٹ سوال ہے دہلی کالج سے وابستہ کس استاد نے ریاضی کی کتابوں کو لکھ کر اردو کے دامن کو وسیع کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4، ماسٹر رام چندر۔ نیکسٹ سوال ہے نذیر اکبر آبادی کا پورا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، ولی محمد۔ اگلا سوال ہے ساحر کی نظم تاج محل میں کسے مخاطب کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، محبوبہ۔ اگلا سوال ہے مشتاق احمد یوسفی کی بیگم کا استان اشاعت بتائیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، 1991۔ اگلا سوال ہے ناول فردوس بری کس ناول نگار کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، شرر۔ اگلا سوال ہے نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، مشترک تہذیب۔ اگلا سوال ہے شاہ نامہ اسلام کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2، حفیظ جالندھری۔ نیکسٹ سوال ہے شوکت تھانوی کی تخلیق شیش محل کس نوعیت کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4، خاکہ نگاری۔ نیکسٹ سوال ہے گلشن بیخار کا تذکرہ نگار کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ۔ اگلا سوال ہے ایسی نظم جس کے تمام مصرے وزن کے لحاظ سے برابر ہو مگر قافیہ نہ ہو وہ نظم کہلاتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، معرہ نظم۔ نیکسٹ سوال ہے داستان کی اہم خصوصیت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4، مافوق الفطرت عناصر۔ اگلا سوال ہے باغ و بہار میں کتنے بادشاہ اور کتنے درویشوں کی کہانیاں پیش کی گئی ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4، 1 بادشاہ اور 4 درویش۔ اگلا سوال ہے ٹیڑھی لکیر کس ناول نگار کا ناول ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3، عصمت چغتائی۔ نیکسٹ سوال ہے قرۃ العین حیدر نے کس ناول میں ہندوستان کی تاریخ و تہذیب کے 2500 سال کو اپنے دامن میں سمیٹا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 4، آگ کا دریا۔ اگلا سوال ہے خدیجہ مستور کا ناول ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، آنگن۔ اگلا سوال ہے پریم چند نے ابتدا میں کس فرضی نام سے افسانے لکھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، نواب رائے۔ نیکسٹ سوال ہے قرۃ العین حیدر کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1، ستاروں سے آگے۔
نیکسٹ سوال ہے اداس نسلیں ناول کے ناول نگار ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 عبداللہ حسین۔ اگلا سوال ہے مصور غم کس ناول نگار کو کہا جاتا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 راشد الخیری۔ اگلا سوال ہے عابد حسین کا مشہور ڈرامہ ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 پردہ غفلت۔ اگلا سوال ہے اردو ڈرامہ کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 آغا حشر کاشمیری۔ نیکسٹ سوال ہے حبیب تنویر کا مشہور ڈرامہ ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 آگرہ بازار۔ نیکسٹ سوال ہے بھرت منی نے ڈرامے کے کتنے رس بتائے ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 8 رس بتائے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے نقوش سلیمانی کے نام سے کس کے مضمون مشہور ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 سید سلیمان ندوی۔ نیکسٹ سوال ہے رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا خاکہ ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 کندن۔ نیکسٹ سوال ہے خاکہ کو انگریزی میں کہتے ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 3 اسکیچ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل تھے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 1 ڈیوڈ براؤن۔ اگلا سوال ہے خط کو نصف ملاقات بنا دینے کا سہرا کس کے سر ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 غالب۔ اگلا سوال ہے الفاروق کے سوانح نگار ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر 2 شبلی۔ تو آج کا ویڈیو یہیں تک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔